بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا سکے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا الحمدللہ عز و جل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا مقصد بھی بتایا کہ میں خدا وہ ہوں جس نے اپنے نبی کو بھیجا کس لیے کہ تمام دینوں سے اوپر دین اسلام کو لانے کے لیے تو یہ جو آپ کے اس مقصد میں ساتھ رہا کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو دوسروں کی فلاح کے لیے بہبود کے لیے دوسروں کی فلاح کے لیے نکالنے کے لیے اخرجت للناس کا لفظ فرمایا جائے تو اس لیے دین سے بڑا سیاسی چیز کوئی نہیں جو دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں سیاست کیا چیز ہے دوسرے کے لیے اچھائی کا سوچنا دوسرے کی آسانی پیدا کرنا دوسروں کے لیے اچھے معاملات فرمایا جو جس کی حاجت کے لیے چلتا ہے پہلے قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا دین نصیحہ دین ہے ہی خیر خائی کا نام ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا فرمایا اس نے رب کائنات کو کھلا دیا یہ دین پہ چلنا اور دین پہ چلانا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اب یہ دین ہم نے صرف مسجدوں سے نکالنا باہر یہ سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت صرف مسجدوں میں محدود کر دیا کہ صرف مسجد میں رہے اسی لیے زبان میں کہتے ہیں مذہب کو استعمال ہم اس دین کی بات کریں گے جو خلفائے راشدین نے کرتے ہیں جو جناب ابوبکر صدیق امیر المومنین تو کہتے ہیں آپ کہیں وہ صدر اور وزیر اعظم تھے پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدر تھے وزیر اعظم تھے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا اتنا معاملہ اور حقیقت میں جب دین تک پہ ہوتا ہے نا پھر اللہ کے انوارات تجلیات آتے ہیں آخری الفاظ سے میں عرض کروں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ نے کائنات کو بنایا آگ پانی ہوا مٹی 4 چیزوں سے لیکن جب حضور کا دین تک پہ ہوتا ہے نا 4 ہی چیزیں حضور کے غلاموں کے غلام ہو جاتی ہیں فاروق رضی اللہ تخت پہ بیٹھے تھے پھر دیکھیں اللہ کی مخلوق کیسے کام کرتی ہے فلاں علاقے میں آگ لگ گئی ہے آگ بجھ نہیں رہی کیا کریں عمر فاروق تخت پہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اس کے لیے عمر کی قمیض ہی کافی ہے جاؤ میری قمیض لے جاؤ راوی کہتے ہیں قمیض آگ کے قریب جا رہی ہے آگ بجھتی جا رہی ہے قمیض قریب جا رہی ہے آگ بجھتی جا رہی ہے یہ صرف دین کی برکت فرمایا اب کیا ہے اب دریائے فرات جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ایک دلہن بنا کے پیش کی جاتی ہے دلہن بنا کے سجا کے اس کو دیتے ہیں پھر پانی چلتا ہے اس نے کہا لو اس کے لیے عمر کا رکا ہی کافی ہے اس کے لیے دلہنوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو اس کو رکا کیا لکھا یہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا وہ جب تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی کہ جب دین ان اسمبلیوں میں جائے گا تو یقیناً ضرورت نہیں تھی کیونکہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر جس کا بستر ہو آقا تیری گلی میں لیکن جب یہی اسمبلیاں ہمارے لوگ جا کے ہمارے نبی کی عزت پہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہم بیٹھنے والے تو نہیں انشاءاللہ پہلے بھی چلے اور اس وقت کا 1 اکتوبر جب پہلی کانفرنس یادگار پہ ہوئی تھی نا اس سے تقریباً 4 یا 5 مہینے پہلے الحمدللہ مجھے سینئر کنوینر بنایا گیا اس سیالکوٹ کے علاقوں میں الحمدللہ ہم دن رات چلے علماء اکرام سروں پہ ہمارے برف جمی ہوا کرتی تھی موٹس علاقوں میں جگہوں پہ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد جیسے جیسے احکامات آتے رہے بابا جی کے ساتھ محبتیں فیض آباد کے دھرنے یہ ساری ایک کمال کی یادیں ہیں تو فیض آباد دھرنے میں نا بابا جی کے پیچھے آج میں پھیر رہا ہوں ہاتھ پھیر رہا ہوں تو بابا جی کہتے شاہ جی اتنے کی لگتے پہ ہو میں کہا سنیا ہے میرے آقا اللہ دست مبارک پیچھے ہوگا آپ نے کہا واقعی اے دست مبارک نہیں تو ہور کی یہ سارے تو میں کہا بابا جی کوئی سنتا تو نہیں پیار کرتے میں انہوں نے شاہ جی جہاز بھی بند کرا دینے لے سڑکیں ہی بند ہوئی ہیں نا جنہوں نے وہاں ہے وہ سنتے پہنے وہ دیکھتے بھی پہنے ٹھیک ہے بابا جی دا وہ اپنا ایک مقام ان کا اور اپنی ان کی نظر جنہوں نے کہا تھا کہ بس انہیں جانا اور انہیں نہ رکھا غیر سے کام نہیں لگے ہم میں دنیا سے الحمدللہ دین کی بات ہوتی ہے پچھلے الیکشنوں میں بھی سارے ساتھی بھی جانتے ہیں ہمارے امیر صاحب بھی جانتے تھے کہ ہم ہر جگہ نکلے کیونکہ بات دین کی ہے تو اپنا پیش کیا کرتے رہیں گے الحمدللہ این اے اس میں بھی این اے سیالکوٹ کا تھے این اے ڈسکے میں بھی ہم چلتے رہے تو الحمدللہ چلنا ہی ہے اور جو چلے گا وہ سمجھو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پہ چل کے دین کی بات اللہ رب العزت امیر صاحب کا سایہ اور ماشاءاللہ کمال بولنا میں پہلی دفعہ سنا اللہ رب العزت اس میں اور برکتیں اور روح عطا فرمائے اور 100 سنوار کی 1 لوہار کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے وہ حقیقتیں ساری سامنے رکھ دی کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے تو دین پہ چلنا ایسے نہیں ہے
کہ ہم کی ہماری کوئی ذات پہ، ذات سب سے بڑی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے، اور اس دین کے لیے آقا علیہ السلام نے باتیں برداشت کی، پتھر بھی برداشت کی. اب تو پتھر والی بات ہی نہیں، اب تو پھول پڑتے ہیں جبکہ حضور کی بات ہوتی ہے. تو اگر کوئی بات کرے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ہمارے ادھر الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ساتھی بڑی محنت کرتے ہیں. سیالکوٹ میں کسی نے کہا بھائی یہ چندہ چاہیے، انہوں نے کہا اچھا ہاتھ کو ہاتھ آگے کیا، انہوں نے تھوکا، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اے میرا ہو گیا، چلو مسجد اسمان میں. یعنی دین کے لیے اپنا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے دیں، یہ اپنا آپ مٹائیں گے تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. رات کو وہ ایک ڈوڈو وال میں ہو رہی تھی بات کے، حضرت بلال حبشی کو کیا پتا تھا کہ آج مجھے جس جگہ پہ رگڑا جا رہا ہے، جس جگہ سے تکلیفیں دے رہی ہیں، پتا تھا کل کو کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھایا جائے گا. یہ اسلام ہے، بس یہ اسلام ہے. اور پرسوں جو ہم ادھر 100 والا میں ایک جنازہ پڑھایا تو ہم بات ہوئی تھی کہ ہم جنازے میں کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہم کھڑے ہیں تو اسلام کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کے لیے کھڑے ہیں. لیکن جب جنازے سے ہٹتے ہیں پھر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، پھر غیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی اسلام کے ساتھ، جیسے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، اہل بیت اطہار کھڑے ہوئے. مولا حسین سے بڑھ کر سیاسی کون ہوگا جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، حج بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور آگے کہاں وہ کربلا کی وادیاں آباد کر دی اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. الحمدللہ وہ سختیاں تو نہیں، لیکن باتیں برداشت تو کرنی پڑیں گی، سننا بھی پڑے گا. اور سب کو پتہ بھی ہے تحریک کا، ہر گھر میں ہر جگہ کو پتہ ہے تحریک نے ملک پاکستان میں کیسی پاور دکھائی. چند لمحات میں بابا جی نے وہ کر کے دکھا دیا جو آج تک کسی نے دیکھا نہ سنا. تو ہر ایک کو جام کر کے رکھ دیا. اور یہ جام اب نہیں، اب تو اللہ نے دکھایا. یہ جام اس وقت رب نے کیا تھا جب حضور وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے. تو جب اچھے مولا پہ گئے اللہ نے جام کر دیا ہر چیز کائنات کو. تو اللہ نے دکھایا کہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اب بھی اللہ چاہتا ہے تو وہ جام کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ہم نے اس دین کے لیے، اس ملک پاکستان کے لیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بنا تھا اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. اتنی تین بزرگ بیٹھے ہیں، رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ملک اس لیے نہیں، نالی کے لیے تو بنا ہی نہیں، گلی کے لیے تو بنا ہی نہیں. وہ تو انگریز بڑا سونا بنا لیتا تھا، انگریز کے پل ابھی تک مضبوط ہے، ابھی تک پکے ہیں، لیکن بنا اس لیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاک ہیں، وہ ناپاک ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. ہمارے پاکستان چاہیے جمع دین اسلام کو جو ہے نا وہ سربلندی عطا فرمائے. لیکن اسی مقصد کے لیے الحمدللہ حضور امیر المجاہدین اللہ نے وہ کھڑا کیا جو بیٹھے تو ویل چیئر پہ تھے، کائنات کو کھڑا کر کے دیا، سب کو کھڑا ہونے کا ول بتا دیا. اللہ رب العزت ان کے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور حضور آپ تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، سب کا آنا باعث برکت بنائے. یہ فلاح کے لیے سوچنا، ایک چیونٹی نے صرف سوچا تھا، اللہ نے اس کا نام ہی قرآن کی وہ ایک آیت کا نام بنا دیا. اللہ رب العزت یہ لوگوں کی فلاح کے لیے سوچنا، اللہ اپنی بات کو قبول و منظور فرمائے.